بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بات کرنا چاہوں گا اپنی ریاست پاکستان کے کریشن کے حوالے سے۔ ہماری ریاست پاکستان 1948 میں 14 اگست 1948 میں معرض وجود میں آئی۔ ہمارے مذہبی طبقہ فکر اس کو اس طرح کہتا ہے کہ ہماری اس خطے میں مسلم ریاست کی بنیاد محمد بن قاسم کے حملے اور مسلمانوں کے اس خطے میں آباد ہونے سے پڑ گئی۔ پھر مسلمان حکمران آئے، انہوں نے قبضہ کیا اور کئی سو سال مغلیہ اور غلامان اور غوری اور غزنوی خاندان نے حکومت کی۔ پھر اس کے بعد انگریز آ گئے، انگریزوں نے قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز کمزور ہو گئے اور انہوں نے اس خطے کو، انڈیا کو تقسیم کر کے دو ملک پاکستان اور ہندوستان قائم کیے۔ ہندوستان مدر اسٹیٹ جو تھی اس نے پاکستان کو قبول نہ کیا، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انگریز کشمیر کی صورت میں ایک تنازع کھڑا کر کے چلے گئے، پیدا کر کے چلے گئے، اور پاکستان اور ہندوستان میں آپس میں جنگیں ہوتی رہیں۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے دور میں جب سمجھا کہ اب انگریز کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں آزادی ملے گی، اس خطے کو آزاد کرنا پڑے گا، تو مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، ان کا جینا مرنا، شادی بیاہ، ان کی خوشی غمی کے طریقے اور ہیں، اور ہندوؤں کی اور ہیں، وہ ایک علیحدہ قوم ہے، اور مذہب کی بنیاد پہ، مذہبی قومیت کے نعرے کی بنیاد پہ پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان جب قائم ہوا تو منظم سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں، جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں تھا، جو پولیٹیکل کلچر نہیں تھا، ڈیموکریٹک کلچر نہیں تھا، وہ لیڈرشپ کیڈر نہیں تھا، تو اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ انتہائی کمزور اور ناچت تجربہ کار تھی، اور مسلمان اور ہندوؤں میں نفرت کی وجہ سے، مذہبی بنیاد پر تقسیم کی وجہ سے بہت زیادہ فسادات شروع ہو گئے، اور جو انڈیا میں مسلمان تھے وہاں ان کا رہنا مشکل ہو گیا، اور مسلم لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، اور جو پاکستان میں ہندو اور سکھ تھے ان کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا، اور وہ ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے۔ اس ہجرت کے دوران لوٹ مار شروع ہو گئی، قتل و غارت شروع ہو گئی، اور لاکھوں لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں گئیں، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے اجڑ گئے اور پاکستان میں آ کے آباد ہوئے۔ پاکستان کی نئی ریاست تھی، بے تحاشا مسائل تھے، کوئی آئینی سٹرکچر نہیں تھا، کوئی معاشی بنیادیں نہیں تھیں، کوئی ریاستی مشینری طاقتور اور تجربہ کار نہیں تھی، اور پاکستان کو شروع سے ہی گورننس کے، ریاست کو چلانے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بہت شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں، چونکہ پاکستان بنانے کی اسٹرگل میں ایک انقلابی نعرے کی بنیاد پہ لوگوں نے اس میں حصہ لیا، حمایت حاصل ہوگی ریاست کی کریشن کے لیے، لیکن منظم سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں، بڑے 15-20 ایک قد کاٹ کے، ایک سٹیچر کے لیڈرز موجود نہیں تھے جو ایک دوسرے کو وہ چیک کرتے، ایک دوسرے کا اکاؤنٹیبلٹی کرتے، ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے۔ سیاسی جماعتیں منظم نہیں تھیں، کوئی آئینی جو ڈھانچہ موجود نہیں تھا۔ پاکستان 1956 تک، 1935 کے انڈیا ایکٹ کے مطابق چلایا جاتا رہا۔ پہلے 10 سال
تقریباً 12 حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے بیوروکریسی میدان میں آئی۔ اسکندر مرزا اور غلام محمد نے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور چلانے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ تو پھر آرمی فوج نے اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کی اور ملک کو چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر نہیں بنا، ہماری سیاسی پارٹیاں منظم نہیں ہوئیں، ہماری سیاسی پارٹیاں طاقتور نہیں ہوئیں، ہمارے نیچرل لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی اور ہم قوم نہیں بن سکے۔ انفارچونیٹلی 2 ریاستیں جسے آپ کے پی کے کہتے ہیں، پہلے صوبہ سرحد تھا، اور بلوچستان، وہاں شروع سے ہی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کو ہمیں سیاسی فائدے دے کر یا زبردستی کنٹرول کر کے اپنے ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح ہم ریاست کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طرح ریاست چل سکتی ہے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ریاست اب طاقت کے بنیاد پر ہی چل سکتی ہے، کیونکہ لوگوں میں 2 صوبوں کے لوگوں میں وہ لائلٹی نہیں ہے، شاید وہ ریاست کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ قبائلی علاقے اور افغانستان جیسا جو انتشار کا شکار ریاست جو ہے، اس کے اثر کی وجہ سے شدت پسندی نے جنم لیا، انتہا پسندی نے جنم لیا، قبائلی علاقوں میں انتہا پسندوں نے اپنے مورچہ زن ہو گئے، پہاڑوں میں انہوں نے شیلٹر گاہیں بنا لی، اور وہ ریاست کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ بلوچستان میں انسرجنسی نے جنم لیا، وہاں علیحدگی کی تحریکیں شروع ہو گئیں، وار لارڈس جو تھے، کئی قبائلی سردار جو تھے، وہ دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کر کے تو انہوں نے ریاست کو چیلنج کر دیا اور بغاوتیں شروع کروا دی۔ تو یہ جو نظام ہے، اس کو ہم نے ایسٹ پاکستان ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور تھا، خشکی کا ہمارا رابطہ نہیں تھا، ہم بڑی طاقت تو بیری بیڑے ہمارے پاس نہیں تھے، تو فوج ہماری مغربی پاکستان سے تعلق رکھتی تھی، مشرقی پاکستان کا کلچر، اس کی زبان، اس کا اقتصادی مفادات مختلف تھے، اس کی تہذیب مختلف تھی، تو وہ ہم سے انڈیا اور روس نے ہمیں سزا دی، اور انڈیا کی مداخلت اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے ہمارا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا۔ لیکن اب یہ جو پاکستان ہے، اس کو تو ہم ہر صورت ہر طاقت کی بنیاد پر اکٹھا رکھیں گے، اسے چلائیں گے اسے، تو لیکن ہمارا مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں، دن بدن بڑھتے ہیں، ہم قرضوں کی دلدل میں پھنس گئے۔ آج ہمارے پاس اتنے قرضے ہیں کہ ہم نے اگلے 10 سال کی جو ہماری آمدنی ہے، آج کی اوسط آمدنی جو ہم سال میں ہماری انکم ہے، اگلے 10 سال کی انکم ہم ادھار لے کے کھا چکے ہیں۔ اپنے ایئرپورٹس، اپنے موٹر ویز، اپنے بہت ساری انسٹالیشنز ہم گروی رکھ چکے ہیں قرضہ لینے کے لیے، اور ہمارا سیاسی سٹرکچر ناکام ہو گیا ہے، ہمارا ڈیموکریٹک کلچر ہم پیدا نہیں کر سکے، ہمارے لیڈرز جو ہیں ان میں وہ بڑا پن اور گریس ہے نہیں، وہ اقتدار کے بھوکے ہیں، وہ اقتدار آنے کی صورت میں وہ نعرے لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ بن گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ادارے ہر صورت ہمیں سپورٹ کریں۔ ادارے ان کو طاقت میں لانے کے لیے جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ادارے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اداروں کو تباہ کر دو، عدلیہ کو تباہ کر دو، فوج کو تباہ کر دو، معاشرے کو تباہ کر دو، ملک کو جو ہے نا وہ انتشار میں دھکیلنا ہے تو دھکیل دو، خانہ جنگی پیدا ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ہم جو ہیں
اقتدار میں اگر نہیں ہے تو معاشرہ بھی تباہ ہو، ملک بھی تباہ ہو، ادارے بھی تباہ ہوں، اور اگر ہم اقتدار میں آ جائیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ ملک چلانے کے لیے اس طرح نہ ملک چلتا ہے، نہ نظام چلتا ہے، نہ رویے بنتے ہیں۔ رولنگ ایلیٹ اپنے رویوں سے، اپنی عادات سے، اپنی پرائرٹیز سے، اپنے کردار سے رویے پیدا کرتے ہیں۔ ہماری رولنگ ایلیٹ نے لوٹ مار کی، فیوریٹزم، نیپوٹزم اور کرپشن کا کلچر پیدا کیا، وسائل اکٹھے کیے، اپنے محل بنائے، اپنی جائیدادیں بنائیں، باہر پراپرٹیز بنائیں، اور بے ایمانی کا کلچر پیدا کیا۔ اگر ہمارے حکمران ایماندار ہوتے، باکردار ہوتے، اچھے ہوتے، عوام دوست ہوتے، ملک دوست ہوتے، اداروں کو بنانے کی کوشش کرتے تو آج ہم طاقتور ہوتے۔ ہمارے حکمرانوں نے لوٹ مار کی، کرپشن کی، فیوریٹزم اور نیپوٹزم کو رواج دیا، میرٹ اور رول آف لا کو ختم کر دیا، آئین اور قانون کا احترام جو ہے وہ ختم کر دیا، اور لوگوں کو باغی بنا دیا، لوگوں کو بدتمیز بنا دیا، لوگوں کو وائلنٹ بنا دیا، لوگوں کو ایکسٹریمسٹ بنا دیا۔ یہ ہمارے حکمرانوں، ہماری سیاسی پارٹیوں، ہماری مذہبی جماعتوں، ہماری مذہبی طبقے اور ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم انتہا پسندی کا شکار ہیں، آج ہم انتشار کا شکار ہیں، آج ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں، آج ہم گورننس جو ہے اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور آج ہم اپنے مسائل کی دلدل میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہمیں راستہ کوئی نہیں نظر آ رہا۔ تو ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے چارٹر آف گورننس وہ بنانا پڑے گا کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی، ہماری اقتصادی جو ہے لائن آف ایکشن کیا ہوگا۔ لیکن ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اتنے گھٹیا، کمینے اور چھوٹے لوگ ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفاد اور اپنے اقتدار میں آنے کی خواہش پہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ملکی مفاد کی خاطر اکٹھا نہ سوچتے ہیں، نہ اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں، جسٹ باتیں کرتے ہیں، اور باتوں کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بناؤ، لوگوں کو بیوقوف بناؤ، لوگوں سے دھوکہ کرو، لوگوں سے فراڈ کرو، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرو، لوگوں کو بلیک میل کرو، اور لوگوں کو نوچ کے ان کا گوشت کھا جاؤ مہنگائی کے ذریعے، بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے لوگوں کی آمدنی جو ہے وہ کھا جاؤ، بے روزگاری پیدا کرو، لوگوں کو زندہ مار دو۔ نہ مفت علاج ہے، نہ مفت تعلیم ہے، نہ اولڈ ایج بینیفٹس ہیں، نہ بے روزگاری الاؤنس ہے، اور بے روزگار جو ہیں کروڑوں میں۔ انتہائی بدحالی اور برے حال کا شکار ہے ہماری عوام۔ ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بے علاج مر رہے ہیں۔ ہمارے حکمران باتیں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے عوام سے۔ اس طرح ریاست چلتی ہے، اس طرح معاشرہ قائم رہتا ہے، اس طرح معاشرے میں سکون قائم رہتا ہے۔ جو آتا ہے وہ کہتا ہے دھوکہ دو، فراڈ کرو، نعرے لگاؤ اور لوٹ مار کرو۔ آج ہم نے 1956 کا آئین بنایا، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ 1962 کا آئین بنایا، جنرل ایوب صاحب نے قبضہ کر لیا، مارشل لا لگا دیا، 11 سال حکمران رہے۔ 1962 کا آئین بنایا جو آمرانہ تھا۔ 1973 کا آئین بنایا جس نے ادارے قائم کیے، جس نے گورننگ سٹرکچر بنایا، جس نے لوگوں کو کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ان کو ڈٹرمن کیا، جس نے اسٹیٹ مشینری جو ہے اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی، اور جس نے جو ہمارے آرگنز آف اسٹیٹ ہیں ان کی لمٹس اور ان کی پارس جو ہیں اس کا تعین کیا۔ اور 1973 سے لے کے آج 1922 کا ختم ہونے والا ہے، ہم تقریباً 50 سال کے قریب
ہماری اسٹیٹ جو ہے یہ سائن نہیں چلائی جو بھٹو نے دیا تھا. ہماری اسٹیٹ جو ہے اس نیوکلیر پاور نے نیوکلیر بن کے محفوظ ہوئی. ہماری ریاست طاقتور ہوئی جو بھٹو نے دیا. ہماری ریاست ہیوی مکینیکل کامپلیکس ٹیکسلا، مراج ریبلڈ کامرا کامپلیکس، شاہراہ ریشم، قاسم پورٹ، گدو تھرمل پلانٹس اور دیگر بہت سارے بڑے بڑے منصوبے جو بھٹو نے دیے، جو قانون سازی بھٹو نے کی، آج تک 50 سال اسی 3 سال کے کام پہ پاکستان چلتا ہے. ایک ہی لیڈر اور ایک ہی پارٹی ہے جس نے کام کیا، اور وہ پیپلز پارٹی تھی. وہ بھٹو تھا لیڈر. وہ پسند نہیں آیا سامراج کو، سپر پاورز کو. ان کے مفادات دو پہ لگ گئے اور انہوں نے ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے ہم سے نکال دیا. اس کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسا کے پھانسی لگا دی، جس کے ہمارے ججز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پھانسی کی سزا نہیں بنتی تھی، ہم نے دباؤ میں آ کے. تو یہ اس طرح نظام چلتا ہے، اس طرح ریاست چلتی ہے. یہ ہم نے ہمارے 2 پارٹیاں آئیں بڑی. بینظیر بھٹو بھی بڑی ریزنیبل اور ایجوکیٹڈ شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی، بڑی لیڈر تھی. چھوٹے معاملات چھوٹی باتوں پہ نہیں پڑتی تھی. لیکن اس کے بعد جو لیڈر آئے، اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو پیدا کیا. بزنس اور پیسہ سیاست میں آ گیا اور انہوں نے ہر جگہ خرید و فروخت شروع کر دی اور کمیشن کھا کے لوٹ مار کر کے انہوں نے کھربوں ڈالرز کی پراپرٹیز بنا لی. نواز شریف اور اس کی پارٹی کے لیڈروں نے بے دردی سے ملک کو لوٹا. پھر پیپلز پارٹی نے زرداری آ گیا، زرداری نے بھی لوٹ مار شروع کر دی. اس کے وزیروں نے بھی لوٹا. اور پھر عمران خان آ گیا، اس کے وزیروں نے لوٹ مار شروع کی اور عمران خان نے بھی لوٹ مار کر کے ایون جو توشہ خانہ جو دوسرے ممالک ریاستوں نے پاکستان کو تحفے دیے وہ بھی چوری کر کے لوٹ مار کر کے لے گیا. اور اس کے کیس میں بھی وہ پھنسا ہوا ہے اور بڑے بڑے بزنس ٹائکون سے ان کو اربوں کا فائدہ دے کے اربوں خربوں کی پراپرٹیز بنائی. القدر یونیورسٹی 498 کنال زمین، 200 کنال زمین بنی گالا میں. تو ایک بندے نے لے کے دی، باقی جو درجنوں اسکینڈل ہیں اس میں کروڑوں ڈالرز جو لوٹے اس میں بھی ڈیفینیٹ پرائم منسٹر صاحب نے جو منسٹر زیادہ لوٹ مار کرتا تھا اس کے زیادہ بڑا عہدہ مل جاتا تھا. ایک منسٹر نے دوائیوں میں کمیشن کھا کے 500 گنا قیمت بڑھائی تو اس کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیے. تو اس طرح جو اسٹیٹ چلتی ہے. نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا، نعرہ لگایا کرپشن ختم کرنے کا، اور کرپشن ختم کرنے کے نام پہ اتنی کرپشن کی کہ مشہور ہو گیا کہ وزیر اعظم نے اپنی لوٹ مار کے لیے اپنی بیگم اور اس کی سہیلی رکھی ہوئی اور اپنے دوست رکھے ہوئے. یہ اس طرح نظام نہیں چلتا. اس طرح اب اعلان کر دیا کہ جی وہ لانگ مارچ ہوگا. کس بات کا لانگ مارچ؟ 10 مہینے رہ گئے ہیں اگلے الیکشنز کو. اگر آپ لیڈر ہیں اپنی پاپولیرٹی قائم رکھ سکتے ہیں تو 5-6 مہینے قائم رکھ سکتے ہیں تو قائم رکھیں. الیکشن میں جیت کے تو آ جائیں. نہیں، لیکن اداروں پہ چڑھائی کرنی ہے، فوج کو پریشرائز کرنا ہے، ایجنسیز کو پریشرائز کرنا ہے، ان کو ملائن کرنا ہے، ہر گندی سیاست، ہر جھوٹا پروپیگنڈا، ہر جھوٹا بیانیہ بنانا ہے تاکہ اپنی پاپولیرٹی قائم رہ سکے. اپنے جو مجذوب قسم کے وہ فالوورز ہیں ان کو، جن میں نہ عقل ہے، نہ ہوش ہے، نہ سمجھ ہے، ان کو وہ تاکہ اپنے ساتھ چلایا جا سکے، ان کو استعمال کیا جا سکے. تو یہ ہمارے سیاستدان ہیں، یہ ان کے رویے ہیں جو معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو وائلنس پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، معاشرے کو تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کے تباہ کرنا چاہتے ہیں، اداروں کو تقسیم کر کے اداروں کی تقریم کو نقصان پہنچا کے ان کی جو
مورل جو ان کی سپورٹ ہے وہ ختم کر کے اداروں کو کمزور کر کے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اداروں کو تقسیم کر کے ان میں بغاوت پیدا کر کے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سیاست ہے، یہ ہمارے سیاستدان ہیں، اور ہمارے سے تینوں بڑی پارٹیاں ہیں، ان کا یہی رویہ ہے۔ دو بڑی پارٹیاں نون لیگ اور جو تحریک انصاف ہے، یہ تو بالکل ہی گھٹیا سیاست پہ آ گئے ہیں، اداروں کی تباہی پہ آ گئے ہیں، اداروں پہ ہر روز نیا حملہ کرتے ہیں، عدلیہ پہ حملہ، فوج پہ حملہ، ایجنسیوں پہ حملہ، کوئی نہ کوئی بیانیہ، کوئی نہ کوئی شوشہ، کوئی نہ کوئی گھٹیا ڈرامہ۔ یہ کہ ایسے کر کے تو نہ ریاست چل سکتی ہے، نہ سوسائٹی بن سکتی ہے، نہ معاشرے میں خوشحالی آ سکتی ہے، نہ معاشرے میں پیار محبت اور سلوک پیدا ہو سکتا ہے، نہ ان میں طاقت آ سکتی ہے، نہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ وہ مضبوط ہو سکتے ہیں، نہ ان کی اخلاقیات مضبوط ہو سکتی ہے۔ یہ اب جھوٹ ہوگا، جب فراڈ ہوگا، دھوکہ دھڑی ہوگی، بددیانتی ہوگی، بد کردار لوگ جو ہیں جھوٹے بیانیاں بنا کے قوم کو تقسیم کر کے سیاست کریں گے، تو پھر ملک کمزور ہوگا۔ ہمیں ان باتوں پہ کنٹرول کرنا ہے۔